والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين طه وياسين خاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. صلوات بر محمد وآل محمد. بزرگان محترم، ماتمداران سید الشہداء، موسم کی خرابی اور جو اس پورے جلوس کا شیڈول ہے وہ مومنین کے پیش نظر ہے. انجمن ہائے ماتمی کو جو دیا گیا وقت ہے اس سے آپ باخبر ہیں، اور موسم کی خرابی کے سبب جو تاخیر ہوئی ہے انشاءاللہ اس کی بھرپائی میں کم وقت میں کرنے کی کوشش کروں گا. لیکن اس سے قبل کی آیت کے عنوان سے چند معروضات آپ کی سماعتوں کے نظر کیے جائیں. خصوصی گزارش ہے انجمن عباسیہ کے جوانوں سے، ماتمداروں سے، ان کے دستے سے کہ وہ جہاں بھی ہو، جو ان کی مصروفیات ہیں ان سے فارغ ہو کر فرش مجلس پر تشریف لائیں، چونکہ تاخیر ہو چکی ہے اور بیان بہت طول اور طویل نہیں ہوگا. اس لیے ماتمداران اور نواخوان حضرات ان تک کر ہماری آواز پہنچ رہی ہے تو فرش مجلس تک آنے کی زحمت کریں. آپ حضرات ایک بار مل جل کر صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد. آپ نے یہ فرش عزا بچھایا سرکار سید الشہداء کی مظلومی کو بیان کرنے کے لیے، لیکن ہم وقت کے جس لمحے میں فرش مجلس پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم شام سے رات کی طرف پڑھ رہے ہیں، اور یہ رات اپنے آپ میں بہت ہی غم انگیز کیفیتیں سمیٹے ہوئے ہیں. یہ آج جو شام کی سیاہی جب آسمان پر چھائے گی تو یہ سیاہی وقت کے امام کی یتیمی کا اعلان بھی کر رہی ہوگی. آپ نے ماہ عزا کا چاند دیکھا 2 مہینے قبل اپنے آقا اور مولا کی ماتمداری میں آپ نے ماتم کیا، آپ نے نوحے پڑھے اور مختلف طریقوں سے امام کی شہادت کو یاد کیا اور ان کی مادر گرامی شہزادی فاطمہ زہرا کو ان کے لال کا پرسہ پیش کیا. اور 2 مہینے پرسہ پیش کرنے کے بعد اب یہ آخری ساعتیں ہیں، آخری لمحات ہیں، اور ان لمحوں میں ہمیں جی بھر کر اپنے مولا کا ماتم کرنا ہے، اپنے مولا کی شہادت پر آنسو بہانا ہے، ان کی مظلومی پر آنسو بہانا ہے. آپ غور کریں کہ امام حسین نے 14 صدی قبل جس کربلا کو دنیا کے سامنے پہچنوایا تھا، وہ کربلا آج اتنی نامور ہو چکی ہے کہ اس کربلا سے ہم پہچانے جا رہے ہیں. جس کربلا میں ایک صحرا تھا، ایک ریگستان تھا، لیکن حسین کے پائے مبارک جب اس سرزمین پر پڑتے ہیں اور اس سرزمین پر جب حسین کا لہو گرتا ہے تو وہاں کی خاک خاک شفا بن جاتی ہے. اور وہ خاک شفا جو ہمارے سجدوں کی ضمانت ہے، جو ہماری عبادتوں کی ضمانت ہے، یقیناً وہ کربلا 14 صدیوں قبل
ایک صحرا میں، ایک بیابان میں، ایک دشت میں منعقد ہوئی تھی، لیکن وہ کربلا آج اپنی طرف پوری دنیا کو کھینچ رہی ہے، اور اس کربلا کی طرف صرف بڑھنے والے قدم شیعوں کے نہیں ہیں، بلکہ اس کربلا کی طرف مسلمانوں کے تمام مسالک کے افراد کے قدم بڑھ رہے ہیں، اور صرف مسلمانوں کے نہیں بلکہ عیسائیوں اور یہودیوں میں کے بھی قدم کربلا کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اور کیوں نہ بڑھے؟ کیونکہ حسین کی ذات ہی ایسی ہے، حسین کی شخصیت ہی ایسی ہے کہ جس نے صرف حسین کا نام سنا وہ کھچا ہوا حسین کی طرف چلا آتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ میں نے قرآن مجید کی جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، مشہور و معروف آیت ہے، آپ اکثر علماء سے سنتے رہتے ہیں، اس کے ترجمے سے بھی آپ واقف ہیں، اس کے پس منظر سے بھی آپ واقف ہیں کہ ہمارے مفسرین نے، علماء اہل تشیع نے اس آیت کی نسبت سرکار سید الشہداء سے دی ہے۔ سرکار سید الشہداء جنہوں نے کربلا کے میدان میں جو ایک دن گزارا ہے، صبح عاشور سے عصر عاشور تک کا جو وقت ہے، اس وقت کی تشریح 14 صدیوں سے علماء کر رہے ہیں، لیکن اس دورانیے کی تشریح کوئی بھی عالم مکمل نہیں کر سکا ہے، بلکہ روز قیامت تک، صبح قیامت تک اس دن کی لوگ تشریح کرتے رہیں گے، اس کی وضاحت کرتے رہیں گے، اس کی تفسیریں لکھتے رہیں گے، لیکن حسین کے اس ایک دن کو کوئی مکمل طور پر بیان نہیں کر سکتا، نہ کوئی شاعر بیان کر سکتا ہے، نہ کوئی عالم بیان کر سکتا ہے، نہ کوئی خطیب بیان کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس ایک دن میں حسین اس قدر بلندی پر تھی، حسین کی روح، حسین کی روحانیت ایسی معراج پر تھی کہ اس بلندی کا مشاہدہ صرف اور صرف پروردگار کر رہا تھا کہ حسین کی بلندی کیا ہے، حسین کی معراج کیا ہے، حسین کی اوج کیا ہے، حسین کا درجہ رفیع کیا ہے۔ اس بلندی کو صرف پروردگار عالم کی ذات مشاہدہ کر رہی تھی اور ملاحظہ کر رہی تھی کہ حسین کس قدر بلندی پر ہے۔ اور اس کے بعد آواز قدرت آتی ہے، روز الست سے لے کے، روز ازل سے لے کے روز قیامت تک کی تمام روحوں کو اللہ پکار رہا تھا، آدم سے لے کے خاتم تک کی روحیں، اور سرکار محمد مصطفیٰ کے بعد شہزادی زہرا کی روح، مولائے متقیان کی روح، تمام انبیاء اور اوصیاء کی روح روز عاشور کربلا میں آئی ہوئی تھی، اور ہر کوئی حیرت سے حسین کی طرف دیکھ رہا تھا، اور حسین کو دیکھنے کے بعد اللہ ناز کر رہا تھا کہ میرے بندوں، میرے رسولوں، میرے اوصیاء، میرے صالحین، یہ تمام افراد میرے حسین کو دیکھے کہ آج حسین کیا کرنے جا رہا ہے، حسین کے عمل کو دیکھے کہ حسین آج کس بلندی پر ہے۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ حسین کی روح روز عاشور، صبح عاشور سے لے کے عصر عاشور تک کے اس دورانیے میں حسین سب سے بلند تھے، اور ان کے اوپر اگر کوئی بلندی تھی، کوئی معراج تھی، تو وہ ذات پروردگار تھی، اور باقی روحیں حسین کو نیچے سے دیکھ رہی تھی، اس کا مشاہدہ کر رہی تھی۔ شہید مرتضی مطہری کہتے ہیں کہ اس دن روز عاشورہ کو، عصر عاشور کو حسین کی روح سب سے بلند تھی، اور اگر کوئی چیز حسین کی روح سے بلند تھی تو وہ حسین کے مقاصد تھے، حسین کے اہداف تھے۔ اب اس کے بعد شہید کہتے ہیں کہ سرکار سید الشہداء کی جو شہادت ہے اس کی 3 قسمیں ہیں۔ وہ اپنے طور پہ اس کی توجیہ فرماتے ہیں کہ سرکار کی جو شہادت ہے اس کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی شہادت امام حسین کی بحیثیت فرد، بحیثیت انسان، بحیثیت شخص،
عصر عاشور کو جو شہادت شمر بن ذوالجوشن کے ذریعے ہوئی ہے، جو شہادت عمر ابن سعد کے ذریعے ہوئی ہے، جو شہادت عبید اللہ ابن زیاد کے ذریعے ہوئی ہے، جو شہادت یزید ابن معاویہ کے ذریعے ہوئی ہے، یعنی حسین کو بحیثیت شخص، بحیثیت فرد ان لوگوں نے مل کر حسین کو قتل کیا. یہ شہادت کی پہلی قسم ہے. اس کے بعد آگے شہید کہتے ہیں کہ حسین کی دوسری شہادت حسین کی شخصیت کا قتل ہے. ان لوگوں نے کربلا میں حسین کو قتل کیا، حسین کے گلے پہ خنجر رکھا، لیکن حسین کی شخصیت کا قتل بعد حسین کربلا کے بعد جتنے بھی ناصبی افراد ہیں، جتنے بنو امیہ کے حکمران ہیں، جتنے بنو عباس کے حکمران ہیں، یعنی عبد الملک بن مروان، متوکل عباسی، ہارون رشید، مامون رشید، ان تمام افراد، بنو عباس کے تمام افراد حسین کی شخصیت کا قتل کر رہے تھے، یعنی حسین کے فضائل و کمالات کو چھپا رہے تھے. حسین کی شخصیت کو یہ لوگ پردے میں ڈالنا چاہتے تھے. حسین کی شہادت کی دوسری قسم ہے کہ ان کی شخصیت کا قتل ناصبی افراد، ان کے دشمن افراد، جن کو خاندان اہل بیت سے دشمنی ہے، جن کو حسین سے دشمنی ہے، وہ حسین کو قتل کر رہے تھے. اس کے بعد شہید جو تیسری قسم بیان کرتے ہیں، جوانوں سے میں توجہ چاہوں گا. شہید کہتے ہیں کہ حسین کی شہادت کی جو تیسری قسم ہے وہ عصر عاشور سے لے کے آج تک، آج کے زمانے تک، یعنی 14 صدیوں تک حسین کو لوگ شہید کر رہے ہیں. یعنی حسین کے مقاصد اور حسین کے اہداف کے جو قاتل ہیں اس میں ہم آپ بھی ہیں، حسین کے چاہنے والے بھی ہیں جو حسین کے مقصد کو قتل کر رہے ہیں، حسین کے اہداف کے قاتل ہیں. اور اس کے بعد شہید کہتے ہیں کہ امام حسین پر یہ تیسری شہادت، جو تیسری قسم کا قتل ہے، جو چاہنے والوں کے ذریعے ہو رہا ہے، جو آنسو بہانے والوں کے ذریعے ہو رہا ہے، آقا حسین پر یہ شہادت سب سے زیادہ شاق ہے. یہ شہادت سب سے زیادہ آقا حسین کے لیے تکلیف دہ ہے، جو ان کے چاہنے والوں کے ذریعے ہو رہا ہے ان کا قتل. تو اب ہم 2 مہینے عزاداری کے بعد ہم تبرکات عزا کو بڑھا دیں گے، ہم اپنے لباس کو تبدیل کر لیں گے، ہم سیاہ لباس سے باقی دنوں کے لباس میں ہم آ جائیں گے. لیکن کل کی شام کے بعد ہم اپنا سیاہ لباس کو اتار کر رکھ دیں گے، لیکن اپنے ذہنوں سے مقصد حسین کو ذہنوں سے نکال کے ہمیں نہیں رکھنا ہے. باقی ایام میں بھی حسین کے مقصد کو زندہ رکھنا ہے. ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. آقا حسین علیہ السلام سے جب بیعت کا مطالبہ ہوا ہے اور جو خط والی مدینہ کے نام شام کے حاکم نے یعنی یزید ابن معاویہ نے روانہ کیا ہے، تو اس خط میں امام حسین کا نام سب سے اوپر لکھا تھا. سب سے پہلا نام تھا امام حسین کا، اور دوسرا نام والی مدینہ کے نام جو خط آیا تھا اس میں عبداللہ ابن زبیر کا تھا. کہ ان دونوں افراد سے باقی نام بھی تھے لیکن یہ 2 معتبر نام ہیں. امام حسین علیہ السلام کو جیسے یہ خط ملتا ہے، قاصد آتا ہے، مدینے کا والی بھیجتا ہے کہ جاؤ امام حسین کو یہ خط دکھاؤ اور بتاؤ کہ معاویہ نے یعنی امیر شام نے، وہ شام میں فوت ہوا ہے اور اس کا بیٹا یزید تخت حکومت پر بیٹھا ہے، اور آپ کے لیے یہ حکم ہے کہ آپ فوراً یزید کی بیعت کریں. امام علیہ السلام کو یہ خط 25 رجب کی شام میں یا 26 رجب کی شام میں ملا ہے، اور اس کے بعد 2 دنوں میں امام نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں مدینہ چھوڑنا ہے. اس خط میں نے کہا عبداللہ ابن زبیر کا بھی نام تھا. اگر آقا حسین علیہ السلام بیعت نہ کرتے، اگر یہ انکار کر دیتے کہ میں بیعت نہیں کروں گا، تو کیا امام حسین کی زندگی بچ سکتی تھی؟
اب تاریخ میں جب ہم گہرائی میں جاتے ہیں تو عبداللہ ابن زبیر کا بھی نام ہے کہ یزید کی بیعت کرو، لیکن عبداللہ ابن زبیر اسی رات، جس رات امام حسین مدینہ چھوڑتے ہیں، عبداللہ ابن زبیر اپنے بھائیوں کے ساتھ مدینہ چھوڑتا ہے۔ امام حسین شاہراہوں سے مکے کی طرف جا رہے ہیں، یعنی جو مشہور و معروف راستے ہیں اس طرف سے امام حسین اپنے قافلے کو لے کے بڑھ رہے ہیں، لیکن تاریخ کہتی ہے کہ عبداللہ ابن زبیر چھپتے چھپاتے مکے کی طرف پہنچا ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ۔ اور اس کے بعد آقا حسین 4 مہینے مکے میں قیام کرتے ہیں، اور امام کے بہت سارے خطبے ہیں، آپ برابر علماء سے سنتے رہتے ہیں، اور امام نے مکے کا جو انتخاب کیا ہے، چونکہ امام 4 شعبان یا 5 شعبان کو مکے پہنچ جاتے ہیں، اور اس کے بعد 4 مہینے کچھ دن تک یعنی 8 ذی الحجہ تک امام مکے میں قیام کرتے ہیں، اور یہ وہ ماحول ہے، یہ وہ ایام ہے کہ جب پورا عالم اسلام مکے کی طرف آ رہا ہے، خانہ خدا کی طرف آ رہا ہے۔ امام کی یہ حکمت عملی ہے کہ اگر امام نے یزید کی بیعت نہیں کی تو امام مکے میں آ کر پورے عالم اسلام کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں حسین ابن علی یزید ابن معاویہ کی بیعت نہیں کر رہا ہوں، اور میں اس کے خلاف قیام کرنے جا رہا ہوں، اور اس کے بعد تمام مسلمانوں کو مکے میں آ کے بتا دیا تاکہ کل کے کوئی یہ نہ کہے کہ ہم اپنے گھروں میں تھے اور ہمیں خبر نہیں ہوئی کہ حسین قیام کیا ہے، حسین نے اپنا وطن چھوڑا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ تو امام 4 مہینے تک مکے میں رہے، اور عبداللہ ابن زبیر بھی انہی 4 مہینے وہ ایام مکے میں رہ کے گزارتا ہے، اور امام اس کے بعد، اور امام کو جو خطوط ملے ہیں اہل کوفہ کی طرف سے وہ انہی 4 مہینوں میں ملے، جو کم سے کم 12,000 خطوط کی تعداد بتائی جاتی ہے کہ امام کو 12,000 خط لکھے گئے کہ امام آپ آئیے، کوفے کی طرف آئیے، اور ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کے بابا کے چاہنے والے ہیں، آپ کے بابا نے اسے دارالسلطنت قرار دیا تھا، ہم ان کی اقتدا میں زندگی گزار چکے ہیں، اور ہم لوگ بے امام کے ہیں، آپ آئیے، آپ کی قیادت میں ہم شام کی جانب حملہ کر دیں گے اور امیر شام کو تہہ تیغ کر دیں گے۔ اب ان 12,000 خطوط میں یقیناً اس میں بہت سارے خطوط مکاروں کے تھے، فریب کاروں کے تھے، عیاروں کے تھے، جن لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ زیادتی کی، ان کے بھائی مسلم ابن عقیل کے ساتھ زیادتی کی، ظلم و زیادتی کی، لیکن اس میں بعض خطوط واقعاً امام کے چاہنے والوں کے تھے، جو امام علی کے سچے صحابی تھے، امام علی کے سچے عاشق تھے، جو لوگ علی کو صرف اپنا خلیفہ نہیں مان رہے تھے بلکہ علی کو غدیر خون سے اپنا امام مان رہے تھے۔ کوفے کو بہت طریقے سے لوگ لعن و طعن کرتے ہیں، اور کوفہ جو ہے ایک استعارہ اور ایک علامت کی طور پہ جانا پہچانا جانے لگا ہے۔ کوفہ کا مطلب بے وفائی، غداری، فریب کاری، حالانکہ اس میں مسلمان مورخین کی ایک سازش رہی ہے کہ پورے کوفے کو ہی سازش کا ٹھکانہ قرار دے دیا تاکہ امام حسین علیہ السلام کے قتل کی ساری ذمہ داری اہل کوفہ پہ رکھ دی جائے، اور اہل کوفہ میں چونکہ علی حکومت کر چکے تھے، اور یہ بتایا جائے کہ حسین کو قتل کرنے والے علی کے شیعہ ہیں۔ اس میں مسلمان مورخین کی سازش رہی ہے کوفے کو جس طرح بدنام کیا گیا، اور یہ بات میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ شہدائے کربلا میں جو سب سے بڑی تعداد ہے، آج ابھی 72 تابوت نکلیں گے، برآمد ہوں گے، آپ اس میں غور کریے گا کہ اکثر اس میں جو شہداء ہیں وہ سب کوفے کے رہنے والے ہیں۔ کوفے کو اگر خاندان اہل بیت کے افراد لعن و طعن کرے، مثلا امام سجاد کہے کہ کوفے کے لوگوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، یا شیعان علی کہے کہ کوفے کے لوگوں نے زیادتی کی، تو یہ بات تو ہضم ہوتی ہے، لیکن اگر مسلمان مورخ کہہ رہا ہے کہ کوفے کے لوگوں نے زیادتی کی، امام حسین کا ساتھ نہیں دیا، امام حسین کو قتل کر دیا، تو ہم ان کی نیتوں کو پہچان رہے ہیں کہ وہ کس نیت سے کوفے کے لوگوں کو امام حسین کا قاتل قرار دے رہے ہیں۔
ہمارے کہنے میں فرق ہے، ان کے کہنے میں فرق ہے، نیتوں کا فرق ہے، انٹینشن کا فرق ہے کہ وہ کس نیت سے کوفے کے لوگوں کو قاتل قرار دے رہے ہیں۔ لیکن اس کربلا سے پہلے جو سب سے اہم کارنامہ ہے جسے ہم صرف شعروں میں بیان کر دیتے ہیں، امام حسن کا جو کارنامہ ہے، کربلا سے پہلے کا جو کارنامہ ہے وہ بے مثال ہے، اس پہ اتنی تفصیل سے مجلسوں میں پڑھا نہیں جاتا ہے۔ امام حسن نے جو صلح کی ہے، جو شرائط لکھی تھی، ان شرائط نے امیر شام کے ہاتھ پاؤں کو باندھ دیا تھا، مجبور کیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا نہیں پا رہا تھا جب تک حسن کی شہادت نہیں ہو گئی۔ اور حسن کی شہادت کیسے ہوئی وہ آپ جانتے ہیں، زہر کہاں سے آیا آپ بہرحال جانتے ہیں۔ بیوی کے ذریعے امام حسن کی شہادت ہوئی ہے۔ یہ شہادت امام کی اس لیے ہوئی کہ شرائط میں جو ہمارے دوسرے امام نے شرطیں لکھی تھی، اس میں ایک اہم شرط تھی کہ تم امیر شام خود سے اپنا جانشین مقرر نہیں کرو گے، امیر شام تم اپنا جانشین مقرر نہیں کرو گے۔ اور امام حسن کی اس شرط نے امیر شام کو پریشان کر رکھا تھا۔ اس کے دل میں حسرت تھی، مرادیں تھی کہ میرے بعد میرا بیٹا حاکم بن جائے، لیکن مجمع میں عوامی سطح پہ کبھی وہ اپنی اس حسرت کا اظہار نہیں کر پا رہا تھا۔ اور سب سے پہلے عوامی سطح پہ امیر شام کو جس شخص نے ابھارا ہے کہ اپنے بیٹے کی جانشینی کا اعلان کرے، وہ مغیرہ ہے۔ مغیرہ اس وقت کوفے کا حاکم تھا، کوفے کا والی تھا۔ اس کو یہ کہیں سے خبر لگ جاتی ہے کہ مجھے امیر شام یعنی یزید کا باپ چند دنوں کے بعد میرے منصب سے معزول کر دے گا، مجھے معطل کر دے گا۔ یہ گھبرایا، یہ پریشان ہوا۔ اس نے چاہا کہ کوفے کا والی بن کے ابھی مجھے زندگی گزارنا ہے اور اس اہم منصب سے ابھی مجھے ہٹنا نہیں ہے۔ اس نے فوراً ایک پلان تیار کیا، چند افراد کو اپنے ساتھ لیا اور شام پہنچ جاتا ہے، امیر شام کے پاس۔ اور تاریخ کہتی ہے کہ امیر شام سے ملاقات سے قبل یہ یزید سے جا کے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ پورے عالم اسلام میں مجھے آپ کے بابا کے بعد کوئی ایسی شخصیت نظر نہیں آ رہی ہے جو پورے عالم اسلام کو کنٹرول کر سکے، قابو میں رکھ سکے۔ اور آپ کے بابا بھی ضعیف ہوئے جا رہے ہیں، اور آپ کے بابا نے نبی کا زمانہ دیکھا ہے، خلفائے راشدین کا زمانہ دیکھا ہے، اور آپ کے بابا نے یہ بھی دیکھا ہے کہ قتل عثمان کے بعد امت میں کس طرح فساد برپا ہوا ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ کے بابا کی نظروں کے سامنے ہیں، لیکن آپ کے بابا کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے کہ وہ آپ کی جانشینی کا اعلان نہیں کر رہے ہیں۔ اور آپ جیسا معتبر آدمی اس وقت تو عالم اسلام میں کوئی ہے ہی نہیں۔ مغیرہ نے پہلے یزید کے سامنے یہ تمام باتیں کر دی، اور اس کے بعد یزید نے یہ بات اپنے باپ تک پہنچائی، اور اس کے باپ نے جیسے ہی سنا کہ مغیرہ کوفے سے آیا ہوا ہے اور ایسا ایسا اس کے پاس پلان ہے، یقیناً امیر شام کے دل میں یہ باتیں پہلے ہی سے تھی لیکن اعلان نہیں کر پا رہا تھا۔ اب اس کو یہاں ذرا شہ ملتی ہے، ذرا حوصلہ ملتا ہے، مغیرہ کو اپنے پاس بلاتا ہے اور کہتا ہے تم نے میرے بیٹے یزید سے کیا کہا؟ تو مغیرہ وہ ساری داستان دوہرا دیتا ہے اور سنا دیتا ہے کہ آپ نے تمام زمانہ دیکھا ہے، قتل عثمان کے بعد امت میں کس طرح فساد برپا ہوا، فتنہ برپا ہوا۔ تو آپ جیسا معتبر آدمی جب تک اپنی زندگی میں اپنی جانشینی کا اعلان نہیں کرے گا، ممکن ہے کہ آپ کے بعد پھر وہی فتنہ و فساد برپا ہو۔ اب معاویہ کی جو حسرت تھی وہ پوری ہو رہی تھی، لیکن مغیرہ سے کہتا ہے مشکل یہ ہے کہ شام کے لوگ تو میرے بیٹے کی بیعت کر لیں گے، مصر کے لوگ تو میرے بیٹے کی بیعت کر لیں گے، لیکن کوفہ جہاں تم والی ہو، جہاں تم حاکم ہو، وہاں پر لوگ میرے بیٹے کی بیعت کیسے کریں گے؟ میرے بیٹے کو لوگ کیسے قبول کریں گے؟ کہا امیر شام، امیر یہ بات آپ مجھ پر چھوڑ دیجئے، کوفے کا ذمہ دار میں ہوں۔ ہاں مدینے کی طرف سے ذرا مشکل ہے کیونکہ مدینے میں حسن زندگی گزار رہے ہیں، مدینے میں ابھی حسن زندہ ہے، مدینے کے لوگ آپ کے بیٹے کی بیعت نہیں کریں گے۔ اس کے بعد یہ انسان مغیرہ کوفے واپس آ جاتا ہے، پھر اپنے چند چاہنے والوں کو اکٹھا کرتا ہے، کچھ دنوں کے بعد ان کو بھی شام کی طرف روانہ کر دیتا ہے، اور یہ افراد جا کے کہتے ہیں
کہ امیر کوفہ نے آپ کے بیٹے یزید کی بیعت کا اعلان کیا ہے اور ہم خاندان کے اہم افراد ہیں، قبیلے کے اہم افراد ہیں، ہم سب نے آپ کے بیٹے یزید کی بیعت کی ہے۔ امیر شام ان کی طرف دیکھتا ہے، مسکراتا ہے اور کہتا ہے تم لوگوں نے اپنا ایمان کتنے میں فروخت کیا ہے؟ امیر شام بھی سب کو پہچانتا تھا، سب کو جانتا تھا، اور یقیناً مغیرہ نے ان کو مال و دولت دے کے شام کی طرف روانہ کیا تھا، ماحول بنا رہا تھا یزید کے لیے کہ کوفے میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کے بیٹے یزید کو سب قبول کر لیں گے۔ اب یہ مدینے کی طرف جہاں امام حسن زندگی گزار رہے ہیں، امیر شام وہاں کو لے کے متفکر رہنے لگا، اور اسی لیے اس نے، میں بات کو سمیٹ رہا ہوں، اسی لیے اس نے امام کی بیوی جعدہ بنت اشعث کے ذریعے زہر دلوایا کہ حسن اب شہید ہو چکے ہیں، حسن اب اس دنیا میں نہیں ہے، میں اپنے بیٹے کی جانشینی کا اعلان کھل کر کروں گا۔ لیکن امیر شام یہ بھول رہا تھا کہ حسن اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن حسن کے بعد حسین تو اس دنیا میں ہے، وہی منصب جو حسن کے پاس تھا اب وہی منصب حسین کے پاس ہے، اور حسین کے رہتے ہوئے یزید کی بیعت مدینے میں نہیں ہو سکتی۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ تو امام حسین کے سامنے یہ صورتحال رہی، امام نے بیعت سے انکار کیا، اور عبداللہ ابن زبیر نے خاموشی سے زندگی گزاری، اور یزید کی موت کے بعد، بلکہ واقعات کربلا کے بعد جو افراتفری مچی ہوئی تھی عالم اسلام میں سیاسی سطح پہ، اس کے بعد عبداللہ ابن زبیر نے 11 یا 12 سال حکومت کی ہے حجاز کے۔ شام بنو امیہ کے ہاتھ میں رہ گیا تھا، اور یہ عبداللہ ابن زبیر جو امام کے ساتھ مسجد نبوی میں 26 رجب کو بیٹھا ہوا تھا، اس نے 11 سال یا 12 سال اس کے بعد عالم اسلام کے الگ الگ شہروں پہ حکومت کی ہے، اور سن 73 ہجری میں عبد الملک ابن مروان نے حجاج ابن یوسف کے ذریعے سے اس کو قتل کروایا ہے، عبداللہ ابن زبیر کو قتل کروایا ہے۔ اس کے بعد یہ بنو امیہ کی حکومت رہی، پھر بنو عباس کا یہ زمانہ آتا ہے۔ تو امام نے بیعت سے انکار کیا۔ کس لیے انکار کیا؟ کیونکہ اگر امام اس وقت بیعت سے انکار نہ کرتے، حالانکہ ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن کہنے کے طور پر میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر امام نے بیعت کا انکار نہ کیا ہوتا اور علن اعلان نہ کیا ہوتا تو آج عالم اسلام میں جو حرام چیزیں ہیں وہ حلال بنی ہوتی، جو حرام چیزیں ہیں وہ حلال بن چکی ہوتی، یعنی کہ جو محرم رشتے ہیں ان کے ساتھ بھی آج کا مولوی عقد پڑھ رہا ہوتا۔ بدھ کے دن لوگ نماز جمعہ پڑھ رہے تھے، شام کا عجیب ماحول تھا، پورا شام جو دشمن مولا علی کے بغض میں جن کی تربیت ہوئی تھی کہ بدھ کے روز نماز جمعہ پڑھنے کے بعد کوئی شخص، ہزاروں کی بھیڑ ہے، کوئی معترض نہیں ہوتا تھا کہ آپ نے کیا غضب کیا ہے۔ ان کی تربیت ایسی ہوئی تھی کہ ان کے دلوں میں بغض اہل بیت علیہ السلام تھا۔ اسی لیے ارباب عزا شام میں جو مصیبتیں اہل حرم پر گزری ہیں، میں نے بیان کو سمیٹ دیا، باتیں بہت ساری تھی، لیکن وقت کا خیال رکھتے ہوئے انجمن ہائے ماتمی کا سلسلہ ہے، لیکن اور اس کے بعد چونکہ آخر میں شبیوں کی زیارت بھی کرائی جائے گی، تمام اوقات کو ذہن میں رکھتے ہوئے میرا جی چاہتا ہے کہ میں مصائب کے چند کلمات آپ کے اذہان تک پہنچا دوں۔ اسی لیے اہل بیت علیہ السلام، اہل حرم جب تک زندہ رہے شام کی مصیبت کو یاد کرتے روتے رہے۔ امام سجاد 35 برس کربلا کے بعد زندہ رہے، اور جب بھی گریہ کیا تو ہائے شام ہائے شام ہائے شام کہہ کے آنسو بہائے ہیں، اور شدت گریہ کا یہ عالم تھا کہ آنسوؤں کے بعد امام کی آنکھوں سے خون جاری ہو جایا کرتا تھا۔ امام اپنے بابا کی شہادت کو، اپنے بھائی کی شہادتوں کو یاد کر کے تو گریہ کرتے تھے، لیکن اپنی پھوپھی، اپنی مائیں اور اپنی بہنوں کی بے ردائی کا ماتم امام پوری زندگی کرتے رہے۔ اہل حرم میں جو خواتین تھیں، شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم، شہزادی ام رباب،
ابھی ایک روایت آج میں سن رہا تھا، جی چاہتا ہے پہلے میں اس روایت کو پڑھ دوں اور آخر میں امام سجاد کا تابوت آپ برآمد کریں گے، امام کی میں مصائب بیان کروں گا۔ کہتے ہیں کہ اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ جب دربار ابن زیاد میں پہنچا ہے تو دربار ابن زیاد میں ہمارے علماء کہتے ہیں کہ جتنے بھی یہ قاتلین امام حسین ہیں، جتنے بھی یہ نام نہاد افراد تھے جو کربلا کے ظلم میں کسی نہ کسی طور پہ شریک تھے، ہمارے بعض علماء کہتے ہیں کہ اس میں سب سے شقی جو شخص تھا وہ عبید اللہ ابن زیاد تھا۔ جب اس کے دربار میں اہل حرم کا یہ لٹا ہوا قافلہ پہنچا ہے اور یہ شرابی مسند پہ بیٹھا ہوا مسکرا رہا ہے، امام کے سر سے، امام کے دندان مبارک سے چھڑی کو لگا رہا ہے، امام کو ضربے مار رہا ہے، اور حسین ابن نمیر کو بلاتا ہے اور کہتا ہے یہ جو بیویاں کھڑی ہوئی ہیں ذرا ان کا تعارف کرا دو۔ حسین ابن نمیر ایک بیوی کا تعارف کراتا ہے کہ یہ زینب بنت علی ہے، یعنی حسین کی یہ بڑی بہن ہے، یہ ام کلثوم ہے، یہ علی کی چھوٹی بیٹی ہے، حسین کی یہ چھوٹی بہن ہے، ان کے ساتھ یہ فضہ ہے جو ان کی ماں کی کنیز حبش کی رہنے والی ہے، اور یہ زینب و کلثوم کے آس پاس سایہ بن کے رہتی ہے۔ وہ شقی کہتا ہے، عبید اللہ ابن زیاد کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ حسین کی بیویوں میں سے کوئی رباب ہے، شہزادی رباب، ان کے غم کی کیفیتیں عجیب ہے کہ 10 محرم کے بعد یہ بیوی پوری طرح خاموش ہو گئی تھی، کبھی زبان پہ کوئی شکوہ نہیں تھا۔ اس شقی کے سامنے تعارف ہوتا ہے ہاں کہ یہ حسین کی بیویاں ہیں، یہ ام لیلہ ہے، یہ ام رباب ہے، یہ شہر بانو ہے، ایک ایک بیوی کا تعارف ہوتا ہے۔ جیسے ہی اس شقی نے ام رباب کا نام سنا ہے، اس بیوی کو آگے بلایا ہے اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ حسین تمہیں بہت چاہتے تھے، میں نے سنا ہے تم بھی حسین کو بہت چاہتی تھی، کیا تم حسین سے ملنا چاہتی ہو؟ شہزادی نے اسبات میں سر ہلایا ہے۔ اس شقی نے امام حسین کا سر جو تشت میں رکھا ہوا تھا، ایک سپاہی کو حکم دیتا ہے کہ یہ سر لے جا کے رباب کے حوالے کر دو، اور اس کے بعد رباب کو جیسے ہی سر حسین ملتا ہے اپنے سینے سے لگا کے ایسا گریا کرتی ہے، ایسا گریا کرتی ہے کہ دربار کے درباری رو رہے تھے لیکن وہ شقی مسکرا رہا تھا۔ اس کے تھوڑی دیر بعد وقت گزر جاتا ہے، اس شقی کا حکم ہوتا ہے کہ سر حسین رباب سے حاصل کر لو۔ چند لائن آگے بڑھتے ہیں، تازیانے لے کے آگے بڑھتے ہیں، شہزادی رباب کو تازیانے مارتے ہیں لیکن شہزادی سر حسین کو چھوڑ نہیں رہی ہے۔ ایسے میں شہزادی زینب آگے بڑھتی ہے، کہتی بھائی رباب، بھائی کا سر ان کے حوالے کر دو۔ ارے آپ اس سر کو کیوں نہیں چھوڑ رہی ہے؟ رباب روتے ہوئے کہتی ہے کہ عصر عاشور جب میرا والی و وارث رخصت ہو رہا تھا تمام بیویوں کے درمیان سے، تو میں خاموش کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی، تھوڑی دیر بعد میں اپنے خیمے میں چلی جاتی ہوں اس ارادے سے کہ حسین مجھ سے آ کے تنہائی میں ملیں گے، لیکن میرا وارث مجھ سے رخصت ہو گیا، میرے پاس عالم تنہائی میں آ کے اس نے ملاقات نہیں کی۔ یہ حسین، یہ رباب اپنے حسین سے ایک زمانے کی بچھڑی ہوئی ہے۔ ارے میں اس سر کو اپنے سے الگ نہیں کروں گی، میں اس سر کو نہیں سونپوں گی۔ لعینوں نے تازیانے مارے ہیں، تاریخ کہتی ہے کہ شہزادی کی رباب کے سر سے اتنا خون بہا ہے کہ دربار کا وہ فرش سرخ ہو گیا تھا، لیکن یہ شہزادی کی زندگی جب یہ چہلم ہوتا ہے امام حسین کا 40 پہ جب یہ بیویاں کربلا آتی ہے تو یہاں بھی شہزادی ام رباب کا عجب حال ہے، اپنے والی و وارث کی قبر سے الگ نہیں ہو رہی ہیں، جدا نہیں ہو رہی ہے۔ امام سجاد آگے کہتے کہ اماں چلیے مدینے چلیے، لیکن اس بی بی کی غم کی کیفیت عجیب ہے، کہتی ہے کہ بیٹا سجاد میں مدینے جا کر کیا کروں گی؟ ارے میرا والی و وارث اسی کربلا میں ہے، میرا اصغر اسی کربلا میں ہے، میری بیٹی سکینہ زندان شام میں سو رہی ہے، اجرکم علی اللہ۔ یہ قافلہ وہاں سے رخصت ہو جاتا ہے اور آج کی ان تاریخوں میں اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ مدینے کے باہر آ کے ٹھہرا ہوتا ہے۔
بشیر کو بلایا جاتا ہے۔ امام سجاد کہتے ہیں بشیر تمہارا بابا بھی شاعر تھا، تم بھی شاعر ہو، جاؤ ہمارے آنے کا اعلان کرو۔ بشیر مدینے کی گلیوں میں پہنچتا ہے، ہاتھ میں سیاہ علم ہے، ہاتھ میں سیاہ علم ہے۔ حسین کربلا میں مارے گئے، حسین کربلا میں شہید ہوئے، یہ مرثیہ پڑھتا ہوا مدینے کی گلیوں میں چل رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی بشیر محلہ بنی ہاشم میں پہنچتا ہے، شہزادی ام البنین کے کانوں سے یہ صدا ٹکراتی ہے کہ حسین کربلا میں مارے گئے۔ شہزادی دروازے کے ڈیوڑی پر آتی ہے، کہتی ہے اے بشیر تو کیا کہہ رہا ہے؟ ارے میرا حسین کیسے مارا جا سکتا ہے؟ ارے میرے حسین کے ساتھ میرا عباس تھا، میرے عباس کے ہوتے ہوئے کوئی حسین کو قتل نہیں کر سکتا۔ بشیر کہتا ہے اے بی بی، ارے یہ علم مجھے امام سجاد نے سونپا ہے، وہ مدینے کے بعد ٹھہرے ہوئے ہیں۔ آپ کا بیٹا عباس جب شہید ہوا ہے، اس کے بعد آقا حسین کو شہید کیا گیا ہے۔ اجرکم علی اللہ عزاداران مظلوم کربلا، خاندان بنو ہاشم کی یہ بیویاں ایک ایک کر کے مدینے کے باہر اس مقام پر آتی ہیں جہاں پر قافلہ ٹھہرا ہوا ہوتا ہے، اور اس گھر کے چند بزرگ ہیں، عبداللہ ابن جعفر طیار ہے، محمد حنفیہ ہے۔ محمد حنفیہ نے جیسے ہی یہ سنا کہ وہ لٹا ہوا قافلہ مدینے کے باہر ٹھہرا ہوا ہے، اور جیسے یہ خبر ملی کہ حسین مارے گئے، محمد حنفیہ کا عجب عالم تھا، غش پہ غش آ رہا تھا۔ لیکن جب غش پہ غش آ رہا تھا، میں کہوں گا مدینہ تھا جہاں پر پانی میسر تھا کہ لوگ پانی کے چھڑک کر محمد حنفیہ کو ہوش میں لا رہے تھے۔ ارے وہ زندان شام، ارے جب سکینہ کو دفنایا جا رہا تھا، وہاں بھی رواب کو غش پہ غش آ رہا تھا، لیکن وہاں پانی میسر نہیں تھا، آنسو کے قطرے تھے جس سے اس ماں کو ہوش میں لایا جاتا تھا۔ محمد حنفیہ جب امام سجاد کے قریب ہوتے ہیں، اب گھر کے بزرگ ہیں، سجاد رشتے میں بھتیجے ہیں، جیسے ہی دیکھا کہ میرا بیٹا سجاد آیا ہوا ہے، ایک زمانے کے بعد آیا ہے، یتیمی کا سایہ ہے، باپ مارا گیا ہے، محمد حنفیہ آگے بڑھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میں اپنے بھتیجے کو کس کے گلے لگا لوں۔ ارے جیسے ہی محمد حنفیہ نے ہاتھوں کو پھیلایا، میرا چوتھا امام تڑپ گیا، اے چچا ذرا آہستہ گلے ملیے گا، ارے مجھے 1 سال توکے خاردار پہنایا گیا تھا، اے چچا مجھے کشا کشا پھرایا گیا تھا، اے چچا دیکھو میری زخم کا یہ گرب، اے چچا میرے زخموں کو دیکھو۔ آپ کا یہ سجاد عالم جوانی میں ضعیف ہو چکا ہے، اے چچا مجھے شام کی مصیبتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ انجمن عباسیہ